مخالفین کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والوں کے خلاف الزام تراشیوں کا ایک بڑا حصہ ان کی ذات اور کردار پر ناپاک حملوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس میدان میں بھی جماعت کے مخالفین یہود سے بکلی مشابہت رکھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو اپنے پیاروں کے لیے غیرت رکھتا ہے، وہ غیروں یہاں تک کہ شدید ترین مخالفین کے ذریعے بھی اپنے پیاروں کے تقوی اور بلند روحانی مقام کی گواہیاں دلوا کر مخالفین کی ایسی تمام کوششوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ چنانچہ پروفیسر مہدی حسن صاحب حکیم الامت جناب علامہ اقبال کی بانی جماعت احمدیہ سے متعلق ایک ایسی ہی گواہی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور، یہ 1898-99 کی بات ہے، کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں۔ اسی طرح جماعت کے ایک شدید معاند جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علامہ اقبال کی ایک اور گواہی کا ذکر کرتے ہوئے اقرار فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ یہاں ہر ایک سعید فطرت انسان علامہ اقبال کی اس گواہی پر غور کر کے بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس شخص نے اپنے پیروکاروں میں وہ روحانی تغیر برپا کر دیا کہ گویا قادیان کی بستی اسلام کا زندہ نمونہ بن گئی، تو وہ خود تقوی اور تعلق باللہ کے کس اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ اسی طرح علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال صاحب سر سید احمد خان کی مرزا صاحب کے زہد اور تقوی سے متعلق ایک گواہی کا ذکر کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ ہے عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ اپنا کام کرتے جائیں، ہمیں اپنے کام سے غرض ہے۔ غرض تمام تر مخالفتوں، الزام تراشیوں اور مظالم کے باوجود الحمدللہ جماعت احمدیہ ترقی کی شاہراہوں پر گامزن ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک حسد اور نفرت بھرا اعتراف کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے۔ وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے، جوں کا توں پھیل رہا ہے، جوں کا توں وہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تو صرف پاکستان میں جماعت احمدیہ کے پھیلاؤ کا ذکر فرما رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ترقی کی شاہراہوں پر تیزی کے ساتھ گامزن ہے، اور اب تک دنیا کے 188 ممالک میں قائم ہو چکی ہے۔ سن 2004 میں جماعت احمدیہ کے 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کے غانا کے دورے کے موقع پر صدر مملکت غانا بنفس نفیس جماعت کے اجتماع میں تشریف لائے اور جماعت کے بنی نوع انسان کی خدمت کے کاموں کو سراہا۔ اسی طرح سن 2005 میں صدر مملکت سیرا لیون الحاج ڈاکٹر احمد تیجان کبا صاحب نے نہ صرف جماعت احمدیہ سیرا لیون کے جلسے میں شرکت فرمائی بلکہ افتتاحی تقریر بھی فرمائی۔ آج صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جو منظم طور پر پیار، محبت، دلیل اور خدمت انسانی کے کاموں کے ذریعے اسلام کے سلامتی اور امن کے پیغام کے لیے دلوں کو جیتنے کے مشن میں مصروف ہے۔ خادم دین متین و عاشق خیر الانام، وہ مسیح و مہدی دورہ محمد کا غلام، چاند اور سورج نے دی جس کی شہادت زندہ باد، احمدیت احمدیت احمدیت
احمدیت زندہ باد زندہ باد و زندہ باد زندہ و پائندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ